دے دیا، و دینارن سرن ایک پردے میں دے دیا، و دینارن علانیتن ایک لوگوں کی ترغیب دینے کے لیے سب کے سامنے اللہ کے رستے میں دے دیا۔ فنازلت فی ہذہ الآیہ، تو آپ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت اتری، لہذا وہ افضل ہیں ساری امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ فقال لہ جعفر علیہ السلام لأبی بکر رضی اللہ عنہ افضل من ہذہ فی القرآن، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رب نے جو آیت نازل کی ہے اس میں اس سے کہیں بڑھ کے فضیلتوں کا ذکر ہے، اور اس آیت بنیاد پر پھر تقریباً آیت کو ہی افضل کہہ دیا۔ کیسے؟ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی۔ کہا سب سے پہلے تو رب نے بات قسم اٹھا کے شروع کی، وہاں قسم نہیں یہاں قسم ہے، اگرچہ اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ مضمون بیان کرنا کتنا ضروری سمجھا کہ قسم اٹھائی رب ذوالجلال نے۔ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے مال دیا اور متقی بنا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ کی جس نے تصدیق کی، یہ کون ہیں؟ قال ابو بکر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ابو بکر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ابو بکر وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ابو بکر۔ کہا یہ پوری صورت دیکھو، اور اس صورت میں جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے وہ لفظ دیکھو، اور یہاں دوسرا کوئی نہیں جس کے لیے یہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہو۔ اور آیت پڑھ کے ساتھ ابو بکرن کہہ کے جو ضمیر تھی وہ ظاہر کرتے گئے کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کون ہے؟ ابو بکرن۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ان کے لیے آسانی کریں گے یسرا کے لیے۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ جو سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ کون؟ ابو بکر۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتے ہیں اسلام کے لیے اور دل کو مزید نورانی کرتے ہیں۔ کون؟ ابو بکر۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ جو مال ہر موقع پہ وہ اٹھا کے لے آتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس لیے نہیں کہ پہلے کوئی کھا چکے ہیں اور اب واپسی کر رہے ہیں، فرمایا ان پہ کسی نے مالی طور پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، یہ پھر بھی مال اللہ کے رستے میں دے رہے تھے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ کون ہیں؟ ابو بکر۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، فرمایا یہ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کی وضاحت، وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر، چونکہ پچھلے جمعے اس آیت کی وضاحت میں گفتگو ہوئی، اب یہ مناظرے کی دلیل کے طور پر جو انہوں نے وضاحت کی، کہتے انفق مالہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کیا۔ کتنا تھا؟ 40,000، 40,000۔ آگے یہ ذکر نہیں یہاں پر کہ درم یا دینار۔ حتی تجلل بالعباء، اتنا دیا اللہ کے رستے میں، اتنا دیا یہاں تک کہ پھر پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، بوری پہن لی۔ تجلل بالعباء فہبط جبریل علیہ السلام، ایسی صورتحال میں جبریل علیہ السلام اترے۔
فقال اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام، محبوب اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، وَيَقُولُ اقرأ علی ابی بکر منی السلام، رب فرما رہا ہے میرے محبوب ابو بکر کو بھی میرا سلام کہہ دو۔ یہ امام جعفر صادق آیت کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لَهُ اَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا، سب کچھ دین کو دے کر بوری پہن کے اس حالت میں بتاؤ راضی ہو اس فقر میں؟ یعنی وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن جبریل کو بھیج کے سرکار کے ذریعے سے پوچھ رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى کی تفسیر تب سمجھ آئے گی۔ کیا اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے بندہ جذباتی ہو کہ ایک بار دے بیٹھتا ہے، دو بار، یہ ہر بار دیتے ہیں، اور اب اتنا دے چکے کہ بوری پہنی ہوئی ہے، تو کیا دل میں خیال تو نہیں آتا کہ کیوں سارا دے دیا؟ یہ سب کچھ دے کے اس حالت میں کیا تمہارے دل میں خوشی ہے؟ یہ پوچھا رب ذوالجلال نے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اراضٍ انت ام ساخط، راضی ہو یا ناراض ہو؟ فقال اسخط علی ربی عز وجل، ہو ابو بکر اور ناراض رب سے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اسخط علی ربی عز وجل، کہ یہ کیسا مجھ سے سوال ہے، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ آنا عن ربی راض، میں رب سے راضی ہوں۔ آنا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آنا عن ربی راض، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں 3 بار انہوں نے یہ نعرہ لگایا سوال کے جواب میں راضی ہوں رب سے، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ فرمایا اس پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری تھیں، وَوَعَدَهُ اللَّهُ أَن يُرْضِيَهُ، اللہ نے وعدہ کیا جنت میں بھی ہم تجھے راضی کریں گے۔ کہا وہ بھی شان ہے، لیکن جو بڑے ہیں ان کی بڑی شان ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ رافضی کو دلیل دے رہے ہیں۔ اب پھر اس پر وہ نہیں بولا، اگلی دلیل قال الرافضی فإن اللہ تعالی یقول اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، آیات سے دلیل دے رہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہم کئی بار یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں ہیں اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہی وہاں ہیں، وہ جو مسلط ہیں ادھر یہودی، ادھر آل سعود، ادھر آل یہود، تو پیارے ہیں تو پھر ہی تو حرم ان کے پاس ہے، اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہی تو مدینہ منورہ مسجد نبوی ان کے پاس ہے۔ اس پس منظر میں دلیل مشرکین نے مکہ نے دی تھی تو رب نے یہ آیت نازل کی تھی۔ اب تو انشاءاللہ ویسے ہی خلافت عثمانیہ آنے والی ہے، اور 2023 وہ جو یہود کی گود میں بیٹھ کے کعبے کی پاسبانی کا کنسپٹ تھا اور سرزمین حجاز کے اڈے یہود کو دے کر، امریکہ کو دے کر جو یاریاں نبھانے کا دور تھا گزر رہا ہے۔ فلسطینی روزانہ جنازے اٹھائیں اور یہ انہی کے لیے دوستیاں رکھیں، ادھر کشمیر میں مودی خون بہائے اور وہ اس کو میڈل پہنائیں سب سے بڑا۔ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں رب کو پیارے ہیں تو پھر ہی تب ہی اس لیے ہے۔ تو ہم نے کہا کیا وہ یہود بھی پیارے ہیں جو قبلہ اول ان کو دیا ہوا ہے؟ تو یہ قبضہ پیار کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس وقت کہا تھا ابو جال کے ٹولے نے کہ جی دیکھو یہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا گھر تو ہمارے پاس ہے، ہم حجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جو بھی جاہلیت کا ان کا اپنا پہلے کنسپٹ تھا حج کا، مسجد حرام کی کوئی اینٹ لگانے والی ہو تو ہم لگاتے ہیں، متولی ہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ والے ہیں یا یہ دور بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ میں وہ اللہ والے ہیں؟ وہ اپنا یعنی قرب کعبہ اپنے برحق ہونے کی دلیل بنا رہے تھے مشرکین مکہ۔
جیسے آج کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی جو امام جعفر صادق کے مقابلے میں رافضی اپنے موقف کے لیے پیش کر رہا تھا۔ آیت پہلے ذہن میں رکھو کہ رب نے کہا تم اینٹیں لگا کے، تم پانی پلا کے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو کلمہ پڑھ کے حاصل کیا جاتا ہے۔ مسئلہ ابی طالب کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آیت مرشد اور رہنما ہے۔ نیکی کا میٹر چلتا ہی تب ہے جب ایمان ہو، اور ایمان کے بغیر نیکی نیکی قرار نہیں پاتی۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں اینٹیں لگانا، اس کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ باتیں اللہ کو ایک ماننے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے، فرشتوں کتابوں کو ماننے، آخرت کے دن کو ماننے کے برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ استفہام انکاری کر رہا یا نہیں ہو سکتی۔ اجعلتم سقایت الحاج، کہ تم نے مکہ کے مشرکوں تم نے بنا لیا ہے عمارت مسجد حرام کو اور حاجیوں کے پانی پلانے کو تم نے ایمان کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، تم جتنی بھی اپنی طور پر نیکیاں کر لو کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، نیکی تب ہوگی جب میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے۔ یہ مشرکین نے مکہ کے مقابلے میں آیت اتری، کمن آمن باللہ۔ اب یہ رافضی کہتا ہے کہ کمن آمن باللہ نازلت فی علی علیہ السلام، کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری تھی کہ رب نے کہا مشرکین مکہ کو کہ تم پاس رہ کے کعبے کے تم علی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ دور بیٹھے ہیں، چونکہ وہ دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور تمہارے دل میں کفر و شرک ہے، تم کعبے کے پاس بیٹھ کے کعبے کا وہ نور نہیں لے سکتے جو مولا علی دور بیٹھ کے نور لے رہے ہیں۔ نازلت فی علی علیہ السلام، فقال له جعفر علیہ السلام لأبی بکر مثلها فی القرآن، کہا قرآن مجید میں اسی کی مثل تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، وہ آیت تم کیوں نہیں پڑھتے؟ قال اللہ تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ یہ آیت پڑھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ یعنی دو طرح کے صحابہ ہیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ گئے، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ گئے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، پہلے بھی صحابی، درجے میں برابر نہیں لیکن ایک بات میں برابر ہیں، کس میں؟ جنتی ہونے میں۔ فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کُلّا، خواہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، ان میں سے ہر سے رب نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یہ دوسری آیت ہے، جس سے بھی ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، انہیں تو وہ جہنم کی آواز بھی نہیں آئے گی جو ہزاروں میل دور جا رہی ہوگی۔ یہ آیت پڑھ کے اب اس پر لفظ سنو، پھر پتہ چلے کہ آج اہل بیت کے عقیدے پر کون ہے، اہل بیت کے مشن پر کون ہے، اہل بیت کا باغی کون ہے اور فرما بردار کون ہے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ أَنفَقَ مَالَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق وہ پہلے بندے ہیں، اولیت افضلیت کا چونکہ مناظرہ تھا، سب سے پہلے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کیا۔
وَأَوَّلَ مَنْ قَاتَلَ، سب سے پہلے جس نے سرکار کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جہاد کیا، وَأَوَّلَ مَنْ جَاهَدَ، سب سے پہلے مجاہد اسلام کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَقَدْ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ، یہ وہ دلیل ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سوال کے جواب میں پیش کی تھی جب آپ نے فرمایا اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے اپنی خلافت کے زمانے میں۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے۔ کہا انت علی، آپ ہیں سب سے بہادر۔ کہا اشجع الناس ابو بکر، سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق بھولے نہیں اپنے بڑوں کا سبق، اسی پر آپ نے فرمایا کہ مشرک مکہ کے آ گئے، یعنی اس وقت اتنا کنٹرول تھا کہ کوئی رستہ بھی پوچھتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے۔